وزیر اطلاعات و محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے KCR پر وفاقی حکومت کی سرد مہری اور ان کا رویہ قابل افسوس ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کراچی کے شہریوں انہوں نے ووٹ دیے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کراچی میں ترقیاتی کام کرانے میں وہ انٹرسٹڈ ہیں۔ پہلے ہم 162 ارب روپے کی کہانی کو رو رہے ہیں، انہوں نے اعلان کیا 1 روپیہ پچھلے ایک پورے سال میں کراچی کے لیے انہوں نے خرچ نہیں کیا، لیکن ابھی جب وزیر اعظم پاکستان چائنا کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں غالباً، تو جو پروجیکٹس انہوں نے بتائیں جس پر جا کے وہاں بات چیت کرنی ہے اس میں KCR کا منصوبہ شامل نہیں ہے۔ اور ابھی بڑی دلچسپ بات آپ نے دیکھی کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جن کا تعلق PTI سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وزیر اعظم کو جانے سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ دسمبر 2016 سے اگست 2019 تک وفاقی حکومت کو KCR کے حوالے سے 14 خطوط سندھ حکومت نے لکھے ہیں۔ موجودہ حکومت جب سے اس ملک پر نازل ہوئی ہے، اس موجودہ حکومت کو 4 خطوط لکھے گئے ہیں اور آخری خط 23 اگست 2019 کو ابھی کوئی تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہی لکھا گیا ہے، اور کسی ایک خط کا جواب بھی اس موجودہ حکومت نے نہیں دیا ہے۔ اس تمام حکومت کی جو سرد مہری ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کراچی کے جو پروجیکٹس ہیں، کراچی کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، جس میں حل کرنے کے لیے جو ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں KCR ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے، اور KCR کے منصوبے پر سپریم کورٹ کے بھی مختلف احکامات موجود ہیں، اور جو جسٹس گلزار صاحب ہیں وہ بارہا اس بات پر ناراضگی کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ KCR کے منصوبے کو شروع کیوں نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت گزشتہ 1 سال سے کراچی میں ترقیاتی کاموں کے لیے یہاں کے عوام کو لالی پاپ دیتی رہی۔ جس طرح ماضی میں PTI کی حکومت نے ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے سندھ دشمنی عیاں ہوتی ہے، جس سے سندھ کے لوگوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھنے کا تاثر ملتا ہے، اسی طرح جو چائنا کا دورہ وزیر اعظم کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی KCR کے منصوبے کو اگنور کر کے، رد کر کے انہوں نے کراچی دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ فوری طور پر جو CPEC کے منصوبے جس پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں چائنا میں، اس میں سر فہرست جو ہے وہ KCR کا منصوبہ ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی حکومت مارچ کے حوالے سے سوال کے جواب میں سعید غنی نے کہا کہ اس مارچ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ پارٹی کی اسی ہفتے ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا۔ میں تمام صوبائی حکومتوں سے بھی اور ایون وفاقی حکومت سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے دھرنا دیا، اور یہ کافی آزادی کے ساتھ انہوں نے نہ صرف دھرنا دیا بلکہ پولیس کے اوپر تشدد کیا، PTV کے اوپر حملہ کیا، ہمارے سپریم کورٹ کو بے توقیر کیا، پارلیمنٹ کے لیے بہت بری بری باتیں کہیں، لوگوں کو بدتمیزیاں کی، گالیاں دی، سب کچھ کیا جو شاید آئین اور قانون میں اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا۔ لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کوئی ایسا اقدام کرنا چاہتے ہوں، کوئی ایسا احتجاج کرنا چاہتے ہوں جس کی مثال ماضی میں PTI نے خود سیٹ کی ہو، تو یہ پھر کہنا کہ اب وہ نہیں آنا چاہیے یا ان کو آنے نہیں دیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب بات ہے، انہیں اجازت ہونی چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں سعید غنی نے کہا کہ چیئرمین نیب کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ وزیر اعظم کی ہدایت پر کمیٹی بنائے۔ چیئرمین نیب بادشاہ نہیں ہیں، شہنشاہ نہیں ہیں، جو زیادتیاں وہ اپوزیشن کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ان کے پاس یہ بالکل اختیار نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے حکم پر وہ کوئی بزنس کمیونٹی کی کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی کی سفارشات آنے کے بعد کسی بزنس مین کے خلاف کارروائی کریں۔ وہ ویڈیو جھوٹی تھی، اس خاتون کے خلاف کارروائی کریں، اگر وہ ویڈیو سچی تھی تو پھر جس طرح ہمارے چیئرمین نیب نے اس دن خواہش کا اظہار کیا کہ سعودی عرب میں تو 4 ہفتے لگے تھے، مجھے 3 ہفتے چاہیے، تو سعودی عرب میں اگر چیئرمین نیب کی ایسی ویڈیو آتی تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ذرا یہ بھی بتا دیجیے۔ تو سعودی عرب میں تو سر قلم کرتے ہیں، یہاں کیا کیا ہے؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں سعودی عرب کا نظام ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ایک آئین اور قانون کا نظام ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کی خواہش ہے کہ سعودی نظام جو احتساب کا ہے وہ ہونا چاہیے، تو پھر سعودی نظام ایسی ویڈیوز پر کیا کہتا ہے اس کا بھی فیصلہ کر لیں کہ اس پہ سعودی نظام ہونا چاہیے کہ اس پہ پاکستانی نظام ہونا چاہیے۔